اسی طرح سے اللہ کے لیے نقص کا اثبات نمبر 41، یہ ساری چیزیں اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ ایک تو اللہ کی جو ثابت شدہ صفات ہیں ان کا انکار کرنا یا ان میں تبدیلی کرنا اپنی طرف سے اپنی عقل کی بنیاد پر، دوسرے یہ کہ ایسی چیزیں جو اللہ کی شان میں گستاخی ہیں اپنی طرف سے اللہ کے لیے جوڑ دینا، اللہ کی شان میں نقص کا، کوتاہی کا، کمی کا، عیب کا اثبات، اللہ کے لیے عیب بھی مان لینا۔ کہتے ہیں نسبت النقائص الیہ سبحانہ کالولد والحاجۃ والتعب مع تنزیہ رہبانہم عن بعض ذلک، اللہ کی طرف اولاد، حاجت اور تھکن جیسے نقائص کی نسبت کرنا، اللہ کے لیے اولاد ماننا، حاجت ضرورت مند اللہ کو ماننا اور تھکن اللہ کے لیے ماننا، اور جبکہ ان میں سے بعض کمزوریوں سے خود وہ اپنے رہبان کو بری مانتے تھے، راہبوں کے بارے میں مانتے تھے اور ان کے لیے ان چیزوں کو عیب مانتے تھے۔ یہ مانتے تھے کہ ہمارے راہب اتنی عبادت کرتے ہیں کبھی تھکتے نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی ان کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تورات جس کو کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور فریش ہوا، and he rested on the 7th day and was refreshed۔ بعض لوگوں نے بعد میں اس کی بہت تعویل کری کہ ریسٹ کا مطلب رکنا بھی ہوتا ہے، پھر ریفریش ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 7ویں دن اللہ نے نعوذ باللہ آرام کیا اور فریش ہو گیا، واپس سے ایک دم تھکن چلی گئی۔ انسان پر اللہ کو قیاس کرنا ہے کہ انسان دن میں وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے کام کے انقطاع کے لیے رات رکھی کہ وہ رکے، مسلسل کام نہ کرے، اور پھر کیا ہو، دن واپس سے شروع ہو تو پھر سے فریش، نئی صحت کے ساتھ، نئی پھرتی کے ساتھ کام میں لگ جائے۔ یہ انہوں نے لوگوں کے لیے دیکھا، لوگوں کی چیز کوتاہی، کمی، عیب اللہ کے لیے جوڑ دیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ نے کہا ہم نے 6 دنوں میں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں۔ آدمی پڑھے گا کیوں بیان کیا؟ اگر دیکھا جائے تو واقعی اس کی تردید آج بھی بائبل میں ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا، پھر فریش ہو گیا۔ اللہ نے کہا ہم کو تھکن نے چھوائی نہیں، تھکیں گے نہیں تو آرام کیوں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، آسمان و زمین کی تخلیق سے وہ عاجز نہیں آیا، وہ تھکا نہیں ہے، اللہ کے لیے تھکن نہیں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ اپنی شان میں ہے، ایک حال میں ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کو سزا دے رہا ہے، کسی کو انعام دے رہا ہے دنیا میں، اس کو نعمتوں میں اس کی برکت دے رہا ہے، دعائیں سن رہا ہے، حاجات پوری کر رہا ہے، ہر دن وہ تھکتا نہیں ہے۔ اللہ کی شان کی خلاف ہو، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آ گھیرتی ہے نہ نیند، نہ وہ سوتا ہے اختیاری طور پر، نہ اسے اونگ آتی ہے غیر اختیاری طور پر، دونوں ہوتی ہے۔ سوتا ہے آدمی بالکل چلو بھائی وقت ہوگا سونے کا، سو جاؤ، یہ اختیاری ہوتا ہے عموماً، لیکن اونگنا غیر اختیاری ہوتا ہے۔ بیٹھا ہے آدمی بیان سن رہا ہے اور زیادہ تر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دھیرے دھیرے آنکھ انسان کی بند ہوتی ہے، پہلے تھوڑی بند ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی کا بیلنس فیل ہوتا ہے، بازو والا پلٹ کے اس کو دیکھتا ہے، پیچھے والا آگے والا دیکھتا ہے، کہتا میں سو نہیں رہا ہوں، نفی کرتا ہے آدمی لیکن کر رہا ہے وہ۔ اسی لیے حدیث میں کہ جو جمعہ کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ایسا ہوگا، آپ نے کہا جس کو اونگ آئے وہ اپنی جگہ بدل لے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر ٹوٹتا تو باہر بھیجتے ہیں، تو اونگنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، سونے سے ٹوٹتا ہے۔ تو نوم اور سنت اور نیند سے پہلے اونگ آتی ہے، وہ انسان کے لیے سگنل ہوتا ہے سو جا، ورنہ ایکسیڈنٹس ہو جائیں گے، اور ہوتے ہیں اگر نہیں سنے اس سگنل کو۔
تو اللہ کی طرف سے ایک انہیں پیشگی سگنل اور الارم ہوتا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے غفلت کا. نیند اور اون غفلت اور مغلوبیت کی علامت ہے. اللہ کے لیے غفلت بھی نہیں اور مغلوبیت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ اپنے تمام معاملات میں غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی دوسری چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں تھکن سے مغلوب ہو جانا، یا اسی طرح سے اللہ کے لیے وہ صفت ماننا جو جانداروں کے لیے، حیوانات کے لیے ہے. اولاد مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا اسی طرح سے یہود مانتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا مشرکین مانتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. سب نے بیٹے لے لیے، بیٹی کون لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے فرشتوں کو پہلے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے، فیمینن جینڈر ہے، یہ مؤنث ہے، بیٹیاں ہیں. مذکر ہے کیسے معلوم پڑا ان کو؟ ملے کسی فرشتے سے. اپنے طور پر اشہدوا خلقہم، اللہ نے کہا انہوں نے دیکھا اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو کیسے پیدا کیا؟ لڑکے ہیں کہ لڑکی، مذکر ہے مؤنث ہے. تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لی. جنات سے اللہ تعالیٰ کا رشتہ جوڑ لیا، بیویاں بنا لی اللہ کے لیے. یہ سارے عیوب ہیں. جبکہ رہبان کے بارے میں مانتے تھے ان کا کمال ہے، دیکھو یہ نکاح نہیں کرتے، ان کے اولاد نہیں ہے، عبادت میں لگے رہتے، تھکتے نہیں. تو وہ کمال مانتے تھے. بیوی کی حاجت نہ ہونا، ان کو ضرورت نہیں. کتنے اعلیٰ ہے، ان کو بیوی کی ضرورت نہیں. ہم تو پاپی لوگ ہیں بھائی، ہم کو شہوات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ضروریات ہیں ہماری، بیوی بچے والے ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں. یہ راہب کیسے ہیں؟ ان کو بالکل شہوتیں ان پر غالب نہیں آتی. ان کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آرام کی ضرورت نہیں، یہ تھکتے نہیں. تو بعض وہ چیزیں جو اپنے انسان، بندے، راہب، عباد کے لیے وہ کمال مانتے تھے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عیوب جوڑ دیے. یہ نہیں سوچا کہ جب ان کے لیے ہم اس کو کمال مان رہے ہیں، من باب اولا اللہ تعالیٰ اس سے، ان چیزوں سے پاک ہوگا. اللہ کے لیے بیوی کی ضرورت نہیں، اس کو ضرورت نہیں، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ خالق ہے تمام چیزوں کا. وہ جو چاہتا ہے اس کے حکم دینے سے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کو بیوی کی ضرورت نہیں، بلکہ اولاد کی کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے فرمایا انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. اس کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ اس کے بیوی نہیں. جب تم نے اولاد میں اللہ کو اپنے پر قیاس کیا تو یہ بھی سوچ لیتے کہ ہماری اولاد اچانک نہیں آ جاتی ہے، بیوی بھی لگتی ہے، بیوی شوہر کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے. تو تم نے اس کا نتیجہ تو مان لیا، لیکن سبب اللہ کے لیے نہیں مانتے. عقل نہیں ہے. اللہ کے لیے بیوی نہیں مانتے لیکن اولاد مان رہے. کیسے اولاد آ گئی؟ بعض لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کی اولاد پیدا نہیں ہوئی. جیسے بعض فرقے عیسائیت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد پیدا ہوئی، begotten not made. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کے پیدا ہوئے، بنایا نہیں. لیکن بعض فرقے ان میں سے جیسے جیہوز وٹنس وغیرہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ جس کو چاہے اپنی اولاد بنا لے. آپ پیار سے کسی کو نے بولے بیٹا ادھر آ، وہ آپ کا بیٹا ہے نہیں ہے نا، لیکن آپ پیار سے بولے. اللہ پیار سے کسی کو بیٹا بولتے تو کیا جاتا ہے؟ یہ بھی اپنے اوپر قیاس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ بیٹا بنایا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے. اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لیکن اللہ نے خود یہ بھی فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈراؤ، خبردار کرو ان کی غلط حرکت پر جو کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں اور اللہ کے بیٹا پیدا ہوا بھی نہیں. دونوں چیزوں کی اللہ نے نفی کی ہے. لہذا یہ بھی اللہ کے لیے نقائص، تھکن یا اسی طرح سے اولاد یا حاجت وغیرہ کے بارے میں مشرکین اور یہود اور نصارہ یہ اعتقاد اللہ کے بارے میں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بیٹیاں گھڑ دیتے ہیں، اللہ پاک ہے اس سے.
سبحانہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو پسند کریں، یعنی خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی۔ مشرکین بیٹی اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں گھڑ لیں اور خود چاہتے ہیں کہ بیٹے ہوں، یعنی عیب کی چیز اللہ کے لیے جوڑ دی، جس کو خود عیب سمجھتے ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ یہ کیسے صحیح ہوا؟ حالانکہ نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں اللہ کی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ جب کسی ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر ان کو دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرے پہ کالی چھا جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں اپنے غم کو وہ پی لیتا ہے، گھٹ رہا ہوتا ہے اندر سے کہ کیا ہو گیا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ مشرکین کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، کسی انسان کو آپ پوچھیں کتنے بچے ہیں آپ کے، کہا 3 لڑکے لڑکی کیا ہے، کہا 3 بیٹیاں۔ 3 بیٹیاں؟ تو اس کا صدمہ اس کو ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بدقسمت آدمی دنیا میں کوئی نہیں، اس پر تو کوئی ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا اس کے گھر میں۔ 3 بیٹیاں؟ پھر سوچتا تھوڑی دیر چپ ہوتا ہے، اس کے بعد کہتا بہت صبر کی بات ہے بھائی، بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے آپ کے اوپر۔ تو 3 بیٹیاں گویا کہ ایک عذاب سمجھتا ہے، حالانکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس کے لیے جنت آسان ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی، لیکن چونکہ جاہلیت کے ماحول میں ہم پنپ رہے ہیں اور جاہلیت میں مبتلا قوموں سے ہمارا معاملہ ہے، اس لیے ہم لوگ بھی بیٹی کو عیب سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں میں جیسے ہندوستان وغیرہ میں ابارشن کا ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے لڑکیوں کا کہ اس کی وجہ سے عورتیں کم ہو رہی ہیں، وہاں پہ عورتیں کم ہو گئی ہیں، مرد بڑھ گئے وہاں پہ۔ کیوں؟ ابارشن۔ جاہل لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ جاہل ایسے کام تھوڑی کرتا ہوتا میں بھی کھاؤں گا سب کو کھلاؤں گا، پڑھا لکھا ہم 2 ہمارے 2، اب اس سے بھی چھوٹا ہو گیا، ہم دونوں نیک اور ہمارا صرف ایک، آج یہ حال ہو گیا ہے۔ آپ بچے کم کر کے آپ رزق بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رزق اس کو دیتا ہے۔ کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے اپنا منہ چھپاتے پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب اس کے لیے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنی بچی کو ذلت کے ساتھ سنبھالے رہے، پالتا رہے، یا پھر زمین میں اس کو دبا کے ختم کر دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسا برا فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ دونوں فیصلے، دفن کرنے کا ہو یا اللہ کے لیے بیٹیاں ماننے کا، دونوں فیصلے غلط ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان کی اس سلسلے میں تردید کی ہے، اور یہ ایک جاہلی رسم کی زمانے کی جو آج بھی باقی ہے، بیٹیوں کو عیب سمجھنا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ بھی جو ہے عیوب اللہ کے ساتھ لوگ جوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں گفتگو نماز کے بعد کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ اہل جاہلیت اللہ رب العالمین کے لیے نقائص کا عقیدہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ وہ چیزیں جو اپنے راہبوں کے لیے عیب نہیں مانتے تھے بلکہ کمال مانتے تھے، ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کے لیے عیوب کا اثبات کرتے تھے۔ ایک طرف وہ اپنے سماج میں موجود اور رہبان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے، اور جن چیزوں کا ان کے لیے انکار کرتے جیسے تھکن ہے یا بیوی ہے، اولاد ہے، ان کی شان کے خلاف مانتے اور ان کے لیے اس کو عیب مانتے۔ وہی عیوب اللہ رب العالمین کے لیے جوڑ دیتے، اللہ کے لیے تھکن، اللہ کے لیے اولاد، اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کا اعتقاد رکھتے۔
یہاں تک کہ خود اپنے لیے بیٹیاں بری مانتے، جبکہ بیٹی بری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اولاد کی عطا کا ذکر کیا ہے تو بیٹی کو پہلے ذکر کیا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ تو اولاد دینے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے بعض سلف، غالباً واصلہ ابن الاسقع کا قول ہے کہ یہ بھی عورت کی برکت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد پہلے دے، اس میں سے بیٹی پہلے دے۔ تو بیٹی نعمت ہے، لیکن مشرکین بیٹی کو عیب سمجھتے تھے، اور جاہلیت میں قبائلی عار کی بنیاد پر کہ بیٹی والا ہونا پڑے گا، جنگوں میں مسئلہ بن جائے گا، ان کی حفاظت کرنے میں طاقت لگ جائے گی، یا بیٹیاں بیاہ کے دینے کے بعد نکاح کر کے دوسروں کو دیں گے، ان سے دبنا پڑے گا، اس طرح کی باتیں سوچ کر بیٹی کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے لیے بیٹی مانتے تھے، اللہ کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ذاتی تضاد ہے، ایک عیب جب تم اپنے لیے مانتے ہو اللہ کے لیے کیوں نہیں، اور اپنے رہبان کے لیے جب تم مانتے ہو جیسے اہل کتاب نصارہ، تو وہی عیب اللہ سے کیوں جوڑتے؟ حالانکہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے عیب ہو وہ اللہ کے لیے بھی عیب، اور جو اللہ کے لیے عیب ہو وہ ہمارے لیے بھی عیب، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ان کا اپنا قاعدہ تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تردید کی ہے۔ جیسے مثلا نیند اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے، لیکن بندوں کے لیے نیند نہ آنا عیب ہے۔ نیند اگر نہیں آئے گی تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، یہ نہیں کہ سماج میں مشہور ہو جائے گا نیند نہیں آتی اس کو ماشاء اللہ، بلکہ لوگوں میں یہ ہوگا کہ اس کو مرض ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کمال ہے نیند کا نہ ہونا، بندوں کے لیے نیند کا نہ ہونا یہ عیب ہے۔ اسی طرح سے آگ سے سزا دینا یہ بندوں کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے عیب نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ضروری نہیں کہ ایک چیز اللہ کے لیے عیب ہے تو بندے کے لیے، لیکن اصولی اعتبار سے جب انہوں نے اپنی عقلوں سے ایک چیز کو اچھا برا بنایا، تو جب تم نے اس کو اپنے لیے برا سمجھا تو اللہ کے لیے کیوں اس کو اچھا سمجھا، کس بنیاد پر؟ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، اور اپنی عقلوں سے اس طرح سے جب دین گھڑتے تھے اس طرح کی تضاد بیانی اور تضاد ان کے عمل میں پیدا ہو جاتا تھا۔